کلپ نمبر 1205۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 7 سے 8 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ وأجر کبیر۔ ترجمہ، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے اور ایمان لانے والوں اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کرنے والوں اور اس کے مخالفین کا حال تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کافروں کے لیے جو شیطان کے گروہ میں سے ہیں ان کے کفر کے سبب سخت عذاب ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور شیطان کے فریب میں نہ آئے، اس کی راہ پر نہ چلے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان اللہ علیم بما يصنعون۔ ترجمہ، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا تو وہ اسے اچھا ہی سمجھتا ہے؟ کیا وہ ہدایت یافتہ آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ تو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو حسرتوں کی وجہ سے ان پر تمہاری جان نہ چلی جائے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ افمن زین له سوء عملہ، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا؟ شیطان کی پیروی اور مخالفت کرنے والوں کا حال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا تو وہ اسے اچھا ہی سمجھتا ہے۔ کیا وہ ہدایت یافتہ آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ برے کام کو اچھا سمجھنے والا راہ یاب کی طرح کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس بدکار سے بدر جہاں بدتر ہے جو اپنے خراب عمل کو برا جانتا ہو اور حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھتا ہو۔ شان نزول، یہ آیت ابو جہل وغیرہ مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے شرک و کفر جیسے قبیح افعال کو شیطان کے بہکانے اور اچھا سمجھانے سے اچھا سمجھتے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ بدعتی اور نفسانی خواہشات پر چلنے والے لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جن میں خوارج وغیرہ داخل ہیں جو اپنی بد مذہبیوں کو اچھا جانتے ہیں۔ اور آج کل کے تمام بد مذہب خواہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء الظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے گستاخ ہوں، یا صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے گستاخ، یا تقلید کے منکر، یا جری و بے باک نئے متجددین جو کہ اپنی بے دینیوں کو دین اور بدعملیوں کو نیکی سمجھ کر ان پر فخر کرتے ہیں، سب انہی کے زمرے میں داخل ہیں۔ برے اعمال کو اچھا سمجھ کر کرنا ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے آج کے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ برے اعمال کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں۔ یوں ہی لوگوں کے سامنے برے اعمال کو اس طرح سجا سنوار کر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے انہیں اچھا سمجھ کر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کو عورت کا حق جانا جاتا ہے، گلیوں اور بازاروں میں عورتوں کے بے پردہ گھومنے کو فیشن خیال کیا جاتا ہے، اجنبی مردوں سے بے تکلف ہو کر باتیں کرنے اور ان سے ہاتھ ملانے کو تہذیب کا نام دیا جاتا ہے، مردوں کے داڑھی منڈانے کو چہرے کا حسن شمار کیا جاتا ہے، موسیقی کو روح کی غذا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے۔ لہٰذا غموں کی وجہ سے ان پر آپ کی جان نہ چلی جائے کہ افسوس و ایمان نہ لائے اور حق کو قبول کرنے سے محروم رہے۔ مراد یہ کہ آپ ان کے کفر اور ہلاکت کا غم نہ فرمائیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی سزا دے گا۔ اس طرح کی آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مبلغ کی تبلیغ کا اثر ظاہر نہ ہو رہا ہو تو اسے بہت زیادہ غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب پر نظر رکھنی چاہیے۔